सब्सक्राइब करें इस चैनल को और घंटी के निशान को दबाएं आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेहत ठीक है? मिजाज ठीक है आपके? खैर व आफियत से हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें नसीब फरमाए। ये हमारी दुआ होती है। जो भाई भी इस वीडियो को देख रहा हो, फरमाया दिल से जो दुआ निकले असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज रखती है। अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ किया करें। दुआ तकदीर बदल देती है, दुआ फैसले बदल देती है। अपनों के लिए भी मांगें, दूसरों के लिए भी मांगें, सबके लिए दुआ मांगें। जो बंदा सबके लिए दुआ मांगता है, अल्लाह ताला सबसे पहले उसे अता फरमाते हैं। दुआ में बुख़्ल मत कीजिएगा। हर वक्त मांगे, अपने लिए मांगे, सबके लिए मांगे। अल्लाह के खजाने के दरवाजे जो है ना खुले हुए हैं, और अल्लाह ताला बंदे के इंतज़ार में रहते हैं कि मेरा बंदा कब मुझसे मांगता है और मैं उसकी ज़रूरत को पूरा करूं। अल्लाह ताला बड़े मेहरबान, बड़े रहीम और करीम। सारी कायनात को बनाने वाले, ज़मीन अल्लाह ने बनाई, आसमान को अल्लाह ने बनाया, आसमान को तारों की ज़ीनत से सजाया, चांद को बनाया, चांद के अंदर रोशनी, सूरज को बनाया, सूरज के अंदर रोशनी, जमीन से गल्लों को निकाला, दरख्तों को बनाया, दरख्तों के ऊपर फल, मुख्तलिफ ज़ायके, मुख्तलिफ रंग, और पानी एक है। पानी एक है। हर फल का अपना ज़ायका, सेब का अपना, अंगूर का अपना, केले का अपना, माल्टे का अपना, तरबूज का अपना, और साइज मुख्तलिफ, रंग मुख्तलिफ। पानी एक है और इन सब को बनाने वाला एक अल्लाह है। अल्लाह ताला की निगाह है हमारे ऊपर। अल्लाह ताला हमें देख रहे। हम जो कुछ भी कर रहे, अल्लाह ताला हमें देख रहे। और अल्लाह ताला ने फरमाया है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन अमला,
اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا انسان اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ عمل کا میدان دنیا ہے، اور یہاں قدم قدم کے اوپر نیکی ہے، اور یہاں نیکی کرنا آسان ہے، اور وہاں انسان ایک نیکی کے لیے بھاگے گا، دوڑے گا، مگر اسے ایک نیکی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اور آخرت والے دن اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسانوں کو اپنی رحمت اور کرم نوازی سے بھی بخش دیں گے۔ ایک نیکی اگر کی ہوگی تو اس کا بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے۔ یہ کلمہ جو ہے نا ایمان، یہ جنت کی ضمانت ہے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ کلمہ ماں کی گود میں ملا ہے۔ اور جو کلمے سے محروم ہے، اللہ اکبر، جو کلمے سے محروم ہے وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ اس کا اقرار کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جنت کی ضمانت ہے۔ جتنا انسان گناہگار ہوگا، اپنی سزا کاٹ کے ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک نہ ایک دن یہ کلمہ اسے جہنم سے نکالے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت، کلمے والی دولت سے نوازا ہے۔ فرمایا مسلمان بندہ دن اور رات کے کسی حصے میں اگر اس کلمے کو پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں سے برائیوں کو مٹا کر اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اتنے بڑے مہربان، کلمہ پڑھنے کے اتنے فضائل، اور جو کلمے کی محنت کرے گا، یہ کلمہ دوسروں تک پہنچائے گا، اس کلمے کی دعوت دے گا، جو اس کلمے سے محروم ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا انعام دیں گے۔ فرمائے جو بندہ اس کلمے کی محنت میں لگے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں سکون، چین، راحت والی زندگی نصیب فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد بہت بڑی جنت کا وعدہ ہے، بہت بڑا مقام ملے گا، بہت بڑی عزت ملے گی۔ جو بندہ اس کلمے کی محنت کرتا ہے نا، تو ایک طرف انبیاء علیہ السلام کی کرسیاں ہوں گی، اور دوسری طرف یہ جو کلمے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں،
جن لوگوں نے اپنا گھر چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، اپنی دکانیں چھوڑی، اپنے کھیت چھوڑے اور اللہ کے دین کے لیے نکل گئے، وہ سب سے آگے اللہ نے ان کو پہلے نمبر کے اوپر رکھا ہے۔ تو ہم سب پہلے نمبر کے اوپر آ جائیں تو یہ وہ لوگ ہوں گے، ایک طرف انبیاء علیہ السلام کی کرسیاں ہوں گی اور دوسری طرف یہ کلمے کی محنت کرنے والے بیٹھے ہوں گے۔ فرق اتنا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کو مہر نبوت ہوگی اور ان کو مہر نبوت نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت، تو بھائی ہم سب لگ جائیں اس کلمے کی محنت میں، اس دین میں میرا کچھ نہ کچھ ضرور لگے، میرا مال لگ جائے، میرا وقت لگ جائے۔ دیکھیں صحابہ کرام نے کیسے محنت کی، پوری دنیا میں گئے، نکلے اللہ کے راستے میں۔ اگر صحابہ کرام نہ نکلتے تو آج ہم پتہ نہیں کیا ہوتے۔ یہ ان کی محنت کا صدقہ ہے، جنگلوں کا سفر کیا، پہاڑوں کا سفر کیا، بھوک پیاس برداشت کی، پوری دنیا میں پھیلے صحابہ کرام، اور پوری دنیا میں جو نا ان کی قبریں ہیں۔ پاکستان میں بھی صحابہ کی قبریں ہیں، افغانستان کے اندر صحابہ کرام کی قبریں ہیں، ہندوستان کے اندر صحابہ کرام کی قبریں ہیں، 10,000 کے قریب سعودی عرب کے اندر ہیں قبریں، اور باقی صحابہ کرام کی قبریں پوری دنیا میں ہیں۔ آپ یہ ذرا سوچیں ٹھنڈے دل سے، وہ کیوں گئے؟ کیا ان کا مقصد تھا؟